إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہم یہاں اس کیمپ میں جمع ہیں جہاں مرکز دعوت الجالیات کا ہر سال یہ پروگرام ہوتا ہے جس میں دین بھی ہوتا ہے اور جس میں تفریح بھی ہوتی ہے، اور اسی کا حصہ یہ خطبہ جمعہ بھی ہے۔ اور آج خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ کے لیے سورۃ الحجرات میں ربانی ہدایات۔ قرآن مجید کی صورتوں میں سے ایک عظیم سورۃ الحجرات ہے۔ یہ مدنی صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور اس کا نام الحجرات اس لیے رکھا گیا کہ اسی صورت کے اندر لفظ الحجرات بھی آتا ہے، جس کی وضاحت ہم بعد میں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس صورت کو اللہ رب العزت نے معاشرے کی اصلاح کے لیے نازل فرمایا۔ معاشرے کے اندر جو خرابیاں پائی جاتی ہیں، جو اس وقت بھی پائی جاتی تھیں اور آج تو ہیں ہی وہ خرابیاں، کیونکہ ہمارا یہ معاشرہ سو کالڈ اسلامی معاشرہ ہے، حقیقت میں یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ حقیقت میں اس معاشرے کے اندر بہت سارے کام ایسے ہیں جن کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے ہی نہیں، اور اسلام ان کاموں سے بری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سورت کو نازل فرمایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی کمیونٹی اور اپنے معاشرے کی اصلاح فرمائیں، اور آپ نے بہترین طریقے سے اصلاح فرمائی۔ چنانچہ وہ جو کمیونٹی تھی، وہ جو معاشرہ تھا، وہ ایک آئیڈیل کمیونٹی اور آئیڈیل معاشرہ تھا۔ اس سے بہتر کمیونٹی یا اس سے بہتر معاشرہ نہ کبھی آیا اور نہ کبھی آ سکتا ہے۔
آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار خرابیاں پائی جاتی ہیں. ظاہر ہے کہ ان تمام کی تمام خرابیوں کی نشاندہی اس مختصر سے وقت کے اندر نہیں ہو سکتی، لیکن اس صورت کے اندر رہتے ہوئے، یہ صورت کا جو دائرہ ہے، اسی صورت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم بعض خرابیوں کی نشاندہی اور ان کی اصلاح کا طریقہ کار ذکر کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنی کتاب اور اپنے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے. میرے عزیز بھائی اور دوستو، اگر ہم اس سورت کا جائزہ لیں تو اس سورت کی ابتدا کس لفظ سے ہوتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنو. اور یہ لفظ جو ہے یہ سورت کے اندر 5 مرتبہ ریپیٹ کیا گیا ہے، 5 مرتبہ. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے بندے، جب آپ یا ایھا الذین آمنو سنیں تو پھر غور سے سنیں اور توجہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے اس کے بعد یا تو کسی خیر کا حکم دیتے ہیں یا پھر کسی شر سے منع کرتے ہیں. چنانچہ آئیے دیکھتے ہیں اس صورت کے اندر جہاں جہاں 5 مرتبہ اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ کے ساتھ مجھے اور آپ کو خطاب فرمایا اور تمام اہل ایمان کو مخاطب کیا، تو دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان الفاظ کے بعد کس خیر کا حکم دیا یا کس شر سے منع فرمایا. پہلی مرتبہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو، یہ خطاب ڈائریکٹ براہ راست اللہ رب العزت کی طرف سے میرے لیے اور آپ کے لیے ہے، ہر بھائی اور ہر بہن کے لیے ہے. اس لیے آپ سب کی توجہ اس اللہ کی پکار کی طرف رہنی چاہیے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کا معنی کیا ہے؟ آگے نہ بڑھنے کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو. ایسا نہ ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو پیچھے چھوڑ کر، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیچھے چھوڑ کر تم آگے بڑھ جاؤ. ایسے نہیں کرنا ہے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آگے نہیں بڑھنا اللہ تعالی سے اور اللہ کے رسول سے، اللہ کی اطاعت سے اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے، اللہ کے حکم سے اور اس کے رسول کے حکم سے، اللہ کے دین سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے آگے نہیں بڑھنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مومن کے لیے ساری کی ساری خیر و بھلائی اسی میں ہے کہ وہ ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے گزارے. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. جو شخص اللہ کی بات کو مانتا ہے اور اللہ کے احکامات پہ عمل کرتا ہے اور اس کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل کرتا ہے، يُدْخِلْهُ جنات، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. تجری من تحتها الانہار، اور اس جنت کے نیچے نہریں جاری ہیں. میرے بھائیو، خالدین فیہا، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے لوگ ان جنات کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے. اس کے ساتھ ہی اگلی آیت میں اللہ تعالی نے وارننگ دیتے ہوئے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. جو شخص اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدود کو پھلانگے گا. ان آیات سے پہلے اللہ تعالی نے ایک پورا رکوع ذکر کیا ہے وراثت کے احکام کے متعلق. تو وہ جو وراثت کے احکام ہیں اللہ نے انہی کو فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو نہیں پھلانگنا ہے، ان اللہ کی حدوں کو کراس نہیں کرنا ہے. آج میرے وہ بھائی
جو اپنی بہنوں کو اپنے باپ کی وراثت سے محروم کرتے ہیں، وہ اللہ کی حدود کو پھلانگتے ہیں۔ آج وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو وراثت سے محروم کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں لکھ کے دے کے جاتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری یہ فلاں پراپرٹی میرے فلاں بیٹے کے لیے، اور اتنے پیسے فلاں بیٹے کے لیے، اور اتنے پیسے فلاں بیٹے کے لیے، وہ سب کو لکھ کے دے کے چلے جاتے ہیں، اور اس کی بیٹیاں ہوں تو بیٹیوں کے حق میں وہ کچھ بھی نہیں لکھتے۔ ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بیٹیوں کی شادی کر دی، بس جو ان کا حق بنتا تھا وہ دے دیا، حالانکہ وہ تو آپ نے اپنی بیٹی کو گفٹ کیا ہے، وراثت سے تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جو لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو وراثت سے محروم کرتے ہیں، وہ اللہ کی حدود کو کراس کرتے ہیں، اللہ کی حدود کو پھلانگتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی حدود کو پھلانگے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ اس کو جہنم کی آگ میں داخل فرمائے گا، خالدن فیہا، وہ جہنم کی آگ بھی ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، والعیاذ باللہ، اللہ ہمیں ان میں شامل نہ فرمائے۔ ان دونوں آیات سے ثابت کیا ہوا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو نہیں چھوڑنا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اور اس طرح نہیں کرنا ہے میرے مسلمان بھائیوں اور میری مسلمان ماؤں اور بہنوں کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کو چھوڑ کر خود ہی اپنے فیصلے کرنا شروع کر دو، خود ہی تم شریعت کے معاملات کے اندر خود ہی تم قیاس رائی کرنا شروع کر دو، یا اپنی رائے کے مطابق فیصلے کرنا شروع کر دو۔ شریعت کے مسائل میں تمہاری رائے کی، تمہاری عقلوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شریعت کے مسائل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلوں کو دیکھنا ہوگا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے لیے یہ بات زیب نہیں دیتی، ان کو یہ بات ان کے لیے لائق نہیں دیتی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے اور پھر ان کے معاملے کے اندر، ان کے مسئلے کے اندر کوئی تھرڈ آپشن، کوئی اور آپشن رہ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آئے گا تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا، اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا پڑے گا۔ یہ معنی ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کا۔ اور پھر میرے بھائیوں، بعض لوگ کار خیر کے نام پر، نیکی کے کام کے نام پر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کراس کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے کئی دفعہ وہ واقعہ سنا ہوگا کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کے بارے میں سوال کیا، استفسار کیا، انہیں بتلایا گیا تو کہنے لگے آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ اگر ساری رات عبادت نہیں بھی کریں گے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ چنانچہ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ میں ساری رات تہجد پڑھوں گا، دوسرا کہنے لگا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی روزے چھوڑوں گا نہیں، تیسرا کہنے لگا کہ میں عورتوں سے شادیاں نہیں کروں گا۔ اب یہ عزائم خطرناک نہیں تھے، یہ عزائم تو اچھے تھے۔ ساری رات تہجد کا ارادہ کرنا، تہجد پڑھنے کا ارادہ کرنا، یہ کوئی برا ارادہ تو نہیں ہے۔ ہمیشہ روزے رکھنے کا ارادہ کرنا، یہ کوئی برا ارادہ تو نہیں ہے۔ اور اس لیے سے عورتوں سے دور رہنے کا ارادہ کرنا، عزم کرنا، شادیاں نہ کرنے کا عزم کرنا کہ میں شادی بیاہ کے معاملات کے اندر مشغول ہو جاؤں گا اور دین سے غافل ہو جاؤں گا، یہ کوئی برا ارادہ تو نہیں تھا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگے بڑھنے کی کوشش ہو رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا ما بال الناس یقولون کذا وکذا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اما انی اخشاکم للہ واتقاکم للہ، خبردار میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں، لہذا اس کے باوجود بھی میں رات کو تہجد بھی پڑھتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، اور کبھی روزے رکھتا ہوں، کبھی روزے چھوڑ دیتا ہوں، اور میں عورتوں سے شادیاں بھی کرتا ہوں۔ لہذا یہ ہے میری سنت، یہ ہے میرا طریقہ کار، یہ ہے میرا طرز عمل،
من رغب عن سنتی فلیس منی، میرے اس طرز عمل کو، میرے اس طریقہ کار کو، میری سنت کو جو چھوڑے گا اور اس سے بے رغبتی کرے گا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ معنی ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ لا تخالفوا، لا تفعلوا خلاف کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول سے آگے نہ بڑھو۔ آج بہت سارے لوگ دیدہ دلیری کے ساتھ اور جرأت کرتے ہوئے، جسارت کرتے ہوئے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ نے اس سے منع کر دیا۔ یہ پہلا خطاب ہے اللہ رب العزت کے سورت کے اندر۔ اس کے بعد آئیے دوسرا جو خطاب ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے ایمان والو، تم جب آپس میں بات کرو اور وہاں تمہاری مجلس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوں تو تم نے اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہیں کرنا ہے۔ یہ ادب احترام کا تقاضا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور آپ کے احترام کا تقاضا ہے کہ آپ کی آواز سے بلند آواز میں تم آپس میں بات نہ کرنا۔ اور پھر وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح اونچی آواز میں بات نہ کیا کرو کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو، آپس میں ایک دوسرے کو اونچی آواز سے پکارتے ہو، نام کے ساتھ پکارتے ہو، تم نے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نام کے ساتھ نہیں پکارنا۔ یہ آداب سکھلا دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گفتگو کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا ہے تو کس طرح پکارنا ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو او فلان او فلان، تم نے اس طرح نبی کو نہیں پکارنا، اس لیے کہ اس طرح نبی کی گستاخی ہوگی، اور اس گستاخی کے بدلے میں ہوگا کیا، ان تحبط اعمالکم، اگر تم نے نبی کی مجلس میں بیٹھ کر اونچی آواز میں بات کی یا پھر نبی کو تم نے اونچی آواز سے پکارا، اس طرح بے ادبی کی، ان تحبط اعمالکم، تمہاری زندگی کے سارے اعمال غارت اور برباد ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، نہ سمجھی میں تمہارے اعمال غارت برباد ہو جائیں گے۔ بھلے لوگوں ذرا سوچو، یہ ایک بے ادبی یا ایک گستاخی یا ایک اس قسم کی غلطی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اونچی آواز سے بات کرنے کی وجہ سے اگر زندگی کے سارے اعمال غارت ہو سکتے ہیں، برباد ہو سکتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کے نتیجے میں پھر یہ بات کتنی خطرناک ہو جائے گی، کس قدر سنگین ہو جائے گا یہ معاملہ۔ صرف آواز بلند کرنے سے زندگی کے اعمال غارت اور برباد ہو سکتے ہیں، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی دیدہ دلیری خلاف ورزی کرنے سے انسان کے اعمال برباد نہیں ہو سکتے؟ میرے بھائیوں ذرا سوچیں، آج ہمارا رویہ کیا ہے، اور اس آیت کا جو شان نزول ہے اس کو سنیں ذرا۔ ابن ابی ملیکہ یہ تابعین میں سے ایک تابعی بیان کرتے ہیں کہ اس امت کے جو سب سے بہتر لوگ تھے وہ قریب تھا کہ ہلاک ہو جاتے۔ پتہ ہے وہ کون ہے؟ اس امت کے سب سے دو بہترین لوگ کون ہیں؟ وہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں یہ بہترین لوگ اس امت کے قریب تھا کہ یہ ہلاک ہو جاتے اس آیت کی وجہ سے۔ ہوا یہ کہ وہ کسی بات پر ان دونوں صاحبین کا، شیخین رضی اللہ عنہما کا اختلاف ہو گیا اور آواز بلند ہوگی۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ قبیلے کا ایک سردار کے بارے میں بات کرنی تھی، بنو تمیم قبیلے کے بارے میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کسی اور کا نام لے دیا۔ بس یہ چھوٹی سی بات تھی، بات بلند ہو گئی، آواز بلند ہو گئی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عمر تم نے میری مخالفت میں ہی بات کرنی ہوتی ہے۔ اس قسم کا ماحول جب بنا،
آوازیں بلند ہو گئیں تو اللہ رب العزت نے اسی ماحول کے اندر یہ آیت نازل فرما دی. اور پھر اس کے بعد اثر کیا ہوا؟ اللہ اکبر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے یہ آیت سنی، اس کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر پست آواز میں بات کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑتا تھا کہ عمر کیا کہہ رہے ہو. میرے عزیز بھائیوں، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی، ان کی فطری طور پر آواز بلند تھی. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ان پہ کیا اثر ہوا؟ گھر میں بیٹھ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو کئی دن نہیں دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ ثابت بن قیس کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ثابت بن قیس اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں تو، میری زندگی کے اعمال غارت ہو گئے، برباد ہو گئے اور میں تو جہنم کے اندر چلا گیا، والعیاذ باللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور آپ نے فرمایا اما انک من اہل الجنہ، ثابت بن قیس تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جن کے اعمال برباد ہو گئے. تمہاری آواز تو فطری طور پر بلند ہے، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ اما انک من اہل الجنہ، تم جنت والوں میں سے ہو. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راویوں بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد جب ہم دیکھتے تھے ثابت بن قیس کو تو آپس میں کہتے تھے کہ کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے. اور پھر یہ جنگ یمامہ کے اندر شہید ہوئے تھے. میرے عزیز بھائیوں، یہ آیت ہمیں اس بات کی طرف دعوت دیتی ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کبھی نہیں چھوڑنا، اور نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ادب، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا بھی ادب سیکھنا چاہیے کہ ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک آئے تو پھر ہم اس کے مقابلے میں اپنی رائے کو پیش نہ کریں، کسی امام کے مسلک کو پیش نہ کریں، بلکہ وہاں پر ہم اپنے آپ کو جھکا دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک آ گئی، اب اس پر کسی قسم کا اعتراض نہیں ہو سکتا ہے، اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا پڑے گا. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ورنہ پھر یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کے اعمال برباد ہو جائیں اور اس کو پتہ بھی نہ چلے. بس ایک دلیل ذکر کرتا ہوں اس حوالے سے کہ صحابہ کرام کہ ہاں اس چیز کا رد عمل کیا ہوتا تھا جب کوئی شخص دیدہ دانستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف کوئی بات کرتا تو رد عمل کیا ہوتا تھا صحابہ کرام کا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کی کہ لا تمنعوا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تمنعوا نساءکم المساجد اذا استأذنکم الیہا، کہ تم اپنی بیویوں کو نہ روکنا مساجد میں جانے سے جب وہ تم سے اجازت طلب کریں. یہ حدیث سنائی، جس مجلس میں آپ نے یہ حدیث سنائی وہاں پر ان کے بیٹے جن کا نام بلال تھا وہ بھی موجود تھے. کہنے لگے واللہ لنمنعہن، اللہ کی قسم ہم اپنی بیویوں کو ضرور روکیں گے. اب دانستہ طور پر یہ حدیث کی مخالفت ہو رہی ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں راوی کہتے فاقبل الیہ فسبہ سبا سیئا ما سمعته سبہ کسب ھذا، کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو اتنا برا بھلا کہا، اتنا برا بھلا کہا، کہتے ہیں کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ ابن عمر نے کسی اور کو اس طرح سے برا بھلا کہا ہو، اور کہا کہ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تم اس کے بدلے میں، اس کے مقابلے میں کہتے ہو واللہ لنمنعہن، اللہ کی قسم ہم اپنی عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کریں گے. یہ صحابہ کرام کا طرز عمل تھا. میرے عزیز بھائیوں، ہمارا بھی یہی طرز عمل ہونا چاہیے. حدیث، کوئی ایک سچا مومن جو ہے وہ حدیث کی مخالفت کو برداشت نہیں کر سکتا اگر وہ سچا مومن ہے اور اسے واقعتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہمیشہ فوقیت دے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو فوقیت دے گا، ترجیح دے گا، اور ان کے مقابلے میں کسی کی رائے کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہوگی. آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت ہی محدود ہے. تیسرا خطاب اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق یعنی کوئی
برا انسان کوئی خبر لے کے آ جائے تو پھر تم کیا کرو؟ فتبینوا، اس خبر کی پہلے تحقیق کر لو، اس کے بارے میں جانچ لو، پرکھ لو کہ کیا یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کسی قوم کو نقصان پہنچا دو اس خبر کی بنا پر جس کی تم نے ابھی تحقیق نہیں کی کہ سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو نادانی کے اندر نقصان پہنچا بیٹھو، پھر اس کے بعد فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تم نے جو کچھ کیا اس پر تمہیں ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ میرے بھائیو، آج اس دور کے اندر اس فرمان پہ عمل کرنے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، ہمارے پاس خبریں ہر لمحے کے اندر آ رہی ہیں، ہر لمحے کے اندر انسان کے موبائل پر خبریں پہنچ رہی ہیں، اور آج لوگ خبروں کی تصدیق بہت ہی کم کرتے ہیں۔ میں اگر یہ کہوں کہ 99% لوگ جو ہیں وہ خبروں کی تصدیق نہیں کرتے، تصدیق کیے بغیر ہی، تحقیق کیے بغیر ہی وہ ان خبروں کو آگے شیئر کر دیتے ہیں اور ان کو فارورڈ کر دیتے ہیں، اور اس طرح یہ خبریں چند لمحات کے اندر پوری دنیا کے اندر پھیل جاتی ہیں۔ اور عموماً لکھا ہوتا ہے میڈیا پر، وہ جو ٹکر چل رہے ہوتے ہیں نا، نیچے لکھا ہوتا ہے کوئی خبر اور اس کے بعد ذرائع یا سورسز۔ اور بھائی یہ کون سے سورسز ہیں، یہ کون سے ذرائع ہیں جن سے آپ کو یہ خبر پہنچی؟ کیا وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ اور پھر میرے بھائیوں، آپ ذرا اس کے نتائج پر غور کریں۔ اللہ کی قسم، اس کے نتائج اس قدر خطرناک ہو چکے ہیں کہ آج خاندانوں کے خاندان بگڑ چکے ہیں، خاندانوں کے خاندان اجڑ چکے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس طرح کی جھوٹی خبروں کی وجہ سے جن کی تحقیق نہیں کی جاتی۔ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اس کے بعد پھر ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے سنی سنائی باتوں پہ کبھی یقین نہ کیا کرو۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، اس آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو کچھ سنتا ہے اس کو آگے بیان کر دیتا ہے۔ جو سنا اس کو آگے بیان کر دیا، جو سنا اس کو آگے بیان کر دیا، اس کو شیئر کر دیا۔ فیس بک ہو یا دوسرا الیکٹرانک میڈیا جو بھی ہے، جو بھی نیٹ ورک ہیں، تو بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کیے۔ اور پھر آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگی تھی، بہتان لگا تھا، اور خبر اڑا دی گئی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فلاں آدمی کو دیکھا گیا۔ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، اس واقعے کی تفصیلات میں نہیں جا سکتا کیونکہ وقت نہیں ہے۔ خبر اڑا دی گئی۔ جب یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت پہ عمل کرتے ہوئے 3 لوگوں سے اس خبر کی تصدیق کی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اسی طرح حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کے بارے میں پوچھا، چھان پھٹک کی، تحقیق کی۔ اور اللہ رب العزت نے جو ایک رکوع نازل فرمایا سورۃ النور کے اندر، وہ رکوع بھی اسی بات کی تائید کرتا ہے۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افک مبین۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اس خبر کو سنا تھا، آج سنی سنی باتوں پہ یقین کیا جاتا ہے نا، جب تم نے اس خبر کو سنا تھا تو مومن مردوں اور مومنہ عورتوں نے اپنے ہی بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ اللہ رب العزت سخت تنبیہ کر رہے ہیں، وقالوا هذا افک مبین، اور مومنوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ تو واضح بہتان ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا؟ اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم۔ اس سے پہلے فرمایا لولا اذ سمعتموه، کہ جب تم نے اس خبر کو سنا تھا تو پھر تم نے گواہوں کی گواہیاں کیوں نہیں طلب کی؟ لولا کہ 4 گواہوں نے گواہی کیوں نہیں دی؟ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ۔ اگر انہوں نے 4 گواہ پیش نہیں کیے، کنہوں نے؟ جنہوں نے یہ خبر اڑا دی تھی، جنہوں نے یہ تہمت لگائی تھی، بہتان باندھا تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر،
تو اگر یہ 4 گواہ نہیں لائے اس جرم کو ثابت کرنے کے لیے تو اللہ نے اعلان کر دیا کہ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ اور پھر تنبیہ کی کہ تم اپنی زبانوں کے ذریعے باتوں کو ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے تک منتقل کرتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ یہ بات آسان ہے۔ آج لوگوں کی عزتوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں جھوٹی خبروں کی بنا پر، عزتوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ رویہ، یہ طرز عمل کسی مومن کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ کہیں ہم اس الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کے دور کے اندر کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اسی طرح سے کر رہے ہوں، جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہوں، سنی باتوں پہ یقین کر رہے ہوں، تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ لہذا ہمیں تحقیق کر لینی چاہیے، کوئی بھی بات ہو۔ آج اب دیکھیں، ایک خامند اپنی بیوی سے بدزن ہو جاتا ہے کسی جھوٹی خبر کی بنا پر۔ کوئی آتا ہے اس کے کان میں کوئی بات چھوڑ دیتا ہے کہ میں نے تمہاری بیوی کو فلاں جگہ پہ دیکھا ہے، وہ کسی کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ بس یہ صاحب جو ہے وہ فوراً غصے میں بھڑک جاتے ہیں اور پھر طلاق تک نوبت چلی جاتی ہے۔ میں نے جو بات کی ہے نا کہ خاندانوں کے خاندان اجڑ جاتے ہیں، وہ اسی وجہ سے کہ خامند جو ہے وہ اس بات کی ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ اس نے اپنی بیوی کے بارے میں جو کچھ سنا اس کی تحقیقی کر لے، یا بیوی بھی اس چیز کی تحقیق کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتی کہ اس نے اگر خامند کے بارے میں کچھ سنا ہے تو اس کی تحقیقی کر لے، اور فوراً جناب ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں اور گھر کے اندر طوفان برپا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح والدین کا اولاد کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، بہن بھائیوں کا آپس میں کس قسم کا تعلق ہوتا ہے، لیکن یہ سارے تعلقات جو ہیں، جو پاکیزہ تعلقات ہیں، مقدس تعلقات ہیں، یہ بھیڑ چڑھ جاتے ہیں اس قسم کی جھوٹی خبروں کے۔ اس لیے اے ایمان والو، فتبینوا، جب بھی اس طرح کی خبر سنو تو تم تحقیق کر لیا کرو۔ کتنی دفعہ اللہ رب العزت کی جو پکاریں ہیں وہ میں اب تک ذکر کر چکا ہوں، 3۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں، حالانکہ سورۃ الحجرات کے اندر اور بہت ساری چیزیں بیان کرنے والی، لیکن ٹائم نہیں ہمارے پاس۔ چوتھی چیز اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جس قوم کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ اس مذاق اڑانے والے سے بہتر ہو، مذاق اڑانے والی قوم سے بہتر ہو۔ اسی طرح یہ آیت جو ہے یہ نہ صرف قوموں کے متعلق بلکہ افراد کے متعلق بھی ہے کہ کوئی شخص کسی شخص کا مذاق نہ اڑائے۔ اور چونکہ عموماً یہ چیز عورتوں کے اندر زیادہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر آگے عورتوں کا ذکر فرما دیا کہ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، عورتیں بھی کسی بھی عورت کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ اس مذاق اڑانے والی عورت سے بہتر ہو۔ یہ بہت ہی اہم اصول ہے اصلاح معاشرہ کے لیے۔ تمسخر نہ اڑائیں، مذاق نہ اڑائیں ایک دوسرے کا۔ اور عموماً مذاق کون اڑاتا ہے؟ مذاق وہ اڑاتا ہے کہ جو اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے، تو اس بنا پہ وہ مذاق اڑاتے ہیں دوسروں کا۔ جبکہ میرے عزیز بھائیوں، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ انسان حق بات کو ٹھکرا دے اور وہ لوگوں کو حقیر سمجھے۔ آج کس بنا پہ آپ لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں؟ پیسے کی بنا پہ، اپنے منصب کی بنا پہ، خاندانی، آپ کا کوئی قبیلہ بہت اچھا ہے، خاندان آپ کا بہت اچھا ہے، اس بنا پہ؟ کس بنا پہ آپ کسی سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں؟ کوئی مرد کسی مرد سے اپنے آپ کو بہتر سمجھے یا کوئی عورت کسی عورت سے اپنے آپ کو بہتر سمجھے اور پھر بہتر سمجھتے ہوئے دوسروں کو حقیر سمجھتے ہوئے پھر ان کا مذاق اڑائے، یہ کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا ہے۔ اور یہ جو تکبر ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، من کان فی لا يدخل الجنة من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من خردل من کبر، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے، جس کی بنا پہ وہ پھولا پھرتا ہے نا اور اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے اور دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے، تمسخر اڑاتا ہے اپنی دولت کی بنا پر، اپنی کوٹھی کی بنا پر، اپنی گاڑی کی بنا پر،
فرمایا جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس لیے اس سے بچنا چاہیے. پھر اسی آیت کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, اور آپس میں تم ایک دوسرے کو تانے بھی نہ دیا کرو. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, اور ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ بھی یاد نہ کیا کرو. اور یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ ہم کسی کو حقیر سمجھتے ہوئے اس کا کوئی لقب رکھ دیتے ہیں اور پھر اس لقب کے ساتھ اس کو بدنام کرتے ہیں. میرے بھائیوں, اس سے بچنا چاہیے, کسی مومن کا طرز عمل نہیں ہو سکتا ہے. اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالی نے 5ویں ندا جو ہے وہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, اے ایمان والو تم بہت زیادہ گمان کرنے سے بچا کرو, بدگمانی کرنے سے بچا کرو. ان بعض الظن اثم, کیونکہ بعض بدگمانیاں جو ہیں وہ گناہ ہوتی ہیں. تو اس لیے بدگمانی سے بھی بچنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایاکم بالظن فإن الظن اکذب الحدیث, کہ تم بدگمانی سے بچو, اس لیے کہ بدگمانی کرنا جو ہے یہ سب سے بڑی جھوٹی بات ہے. اس کو جھوٹ قرار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور جس طرح میں نے پہلے کہا ہے, آج انہی بدگمانیوں کی بنا پر ہی میاں بیوی کے درمیان جدائی پڑ جاتی ہے, اولاد اور ماں باپ کے درمیان جدائی پڑ جاتی ہے, سگے بہن بھائی جو خونی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے اندر جدائی پڑ جاتی ہے انہی بدگمانیوں کی وجہ سے. تو بدگمانی نہیں کرنی چاہیے, بلکہ اگر کوئی بھی بات کسی کے بارے میں انسان سنے تو اس کی پہلے تحقیق کر لینی چاہیے, جس طرح کے پہلے کہا گیا ہے. پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا, اور تم ایک دوسرے کی ٹو میں نہ رہا کرو, ایک دوسرے کے عیبوں کی تلاش میں نہ رہا کرو. آج یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے. ہم میں سے کوئی شخص اس کوشش میں ہوتا ہے, ٹو میں لگا رہتا ہے کہ اس بندے کا کوئی عیب مجھے پتا چل جائے, اس بندے کی کوئی کمزوری مجھے پتا چل جائے, اور پھر میں سارے لوگوں کے اندر اس کے عیبوں کو بیان کر کے اس کو بدنام کروں. اور کئی لوگ تو فخریہ طور پر خوش ہوتے ہیں اپنے بھائیوں کی ٹو لگا کر اور ان کے عیبوں کا پتہ لگا کر وہ خوشیاں مناتے ہیں کہ مجھے فلاں آدمی کی فلاں خرابی کا پتہ چل گیا, اب میں جھنڈا لگا دوں گا, اس کو بدنام کروں گا. لا تجسسوا, میرے عزیز بھائیوں, 100 باتوں کی ایک ہی بات ہے, کسی کے عیبوں کی طرف دیکھنے سے پہلے بندے کو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لینا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر جو عیب ہیں وہ اس کے عیبوں سے بھی بڑے عیب ہوں, آپ کے اندر جو کمزوریاں ہیں وہ دوسروں کی کمزوریوں سے بھی بڑی ہوں. تو اس لیے کبھی بھی کسی کی ٹو میں نہیں رہنا چاہیے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے یہ حکم بھی کہ تم میں سے کوئی شخص کسی کی غیبت نہ کرے, کہ اس کے عیب کو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہوتی ہے, آپ نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ, کہ تم اپنے بھائی کا اس طرح سے ذکر کرو کہ جس کو وہ ناپسند کرے. کہا گیا کہ اگر وہ چیز اس کے اندر موجود ہو, فرمایا اگر وہ چیز اس کے اندر موجود ہے تو تبھی تو وہ غیبت ہے, اگر وہ چیز اس کے اندر موجود نہ ہو تو وہ تو بہتان بن جاتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں, ہمیں غیبت کرنے سے بھی بچنا چاہیے, اور ہماری محفلیں, ہماری مجلسیں کوئی کم ہی ایسی ہوتی ہوں گی کہ جن کے اندر ہم غیبت نہ کرتے ہوں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ہم لوگوں کے عیبوں کو ٹٹولتے بھی ہیں اور پھر لوگوں کے عیبوں کو دوسروں کے سامنے بیان کر کے ان کو بدنام بھی کرتے ہیں. حالانکہ میرے بھائیوں, اگر آپ کے سامنے کسی بھائی کا کوئی عیب بیان کیا جائے تو آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ آپ اس کا دفاع کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں, آپ نے فرمایا کہ جب کسی شخص کی عزت پہ حملہ کیا جائے اور کوئی بندہ اپنے اس بھائی کا دفاع کرے, وہ کہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, میرا بھائی ایسا نہیں ہو سکتا, اس کا دفاع کرے, اس کی پتہ کتنی فضیلت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے اوپر اس بات کو لازم کر دیتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو جہنم کی آگ سے ضرور آزاد فرمائے گا, اس لیے کہ اس نے اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کیا ہے. ہم تو عزتوں کو اچھالتے ہیں نا, ہم تو نشانہ بناتے ہیں. نہیں میرے بھائیو, ایسا مت کیا کیجئے. عزت اپنی بھی پیاری ہے, دوسروں کو بھی پیاری ہونی چاہیے. اپنی عزت کو انسان داغدار نہیں ہونے دیتا, وہ پسند نہیں کرتا اس بات کو. اسی طرح دوسروں کی عزت بھی پیاری ہے, چاہے وہ ماؤں بہنوں کی عزت ہو, بھائیوں کی عزت ہو. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا,
ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ غیبت کرنا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا بڑا گناہ مردہ بھائی کے گوشت کو کھانا ہے۔ مردہ بھائی کے گوشت کو کھانا کتنا بڑا گناہ ہے، اتنا ہی بڑا گناہ کسی کی غیبت کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ان تمام قسم کی خرابیوں سے اور ان تمام قسم کی برائیوں سے بچنے کی توفیق دے، اور اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عزیز القدر بھائیو اور دوستو، میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں ایک چیز ذکر کرتے ہوئے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات میں 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب فرمایا، خصوصی طور پر ایمان والوں کو، اور 1 مرتبہ اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کو خطاب فرمایا یا ایھا الناس کہہ کر۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی، اے لوگو، اور یہاں خطاب سارے کے سارے لوگوں کو ہے، اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے مذکر سے اور مؤنث سے، مرد اور عورت سے، میل اور فیمیل سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، لہذا بحیثیت انسان تم سب کے سب برابر ہو۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تمہیں خاندانوں کے اندر، قوموں کے اندر تقسیم کر دیا، قبیلوں کے اندر تقسیم کر دیا، اس لیے نہیں کہ تم قبیلوں کی بنیاد پر، خاندانوں کی بنیاد پر ایک دوسرے پہ فخر کرو، نہیں، بلکہ لِتَعَارَفُوا، ہم نے یہ اس لیے بنائے قبیلے اور قومیں اور خاندان تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے، ایک دوسرے کو پہچان سکو کہ فلاں شخص کا تعلق فلاں خاندان سے ہے، اور فلاں شخص کا تعلق فلاں قبیلے سے ہے، فلاں شخص کا تعلق فلاں قوم سے ہے۔ یہ صرف اور صرف تعارف کے لیے، ورنہ کسی قوم کو کسی قوم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی بھی خاندان کو دوسرے خاندان پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر ارشاد فرمایا تھا، الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد، خبردار تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، اور لا فضل لی لعجمی علی عربی، خبردار کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، الا بالتقوی، ہاں اگر کسی کو کسی پر فضیلت حاصل ہے تو وہ صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پہ ہے، خاندانوں کی بنیاد پہ نہیں، قبیلوں اور قوموں کی بنا پہ نہیں، رنگ و نسل کی بنا پہ نہیں، بلکہ اگر فضیلت حاصل ہے تو صرف اور صرف تقوی کی بنا پہ۔ اس لیے آگے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک قابل عزت اور مکرم و محترم وہ ہے جو کہ سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ اور تقوی کس چیز کا نام ہے میرے عزیز بھائیوں؟ میں اس مخیم سے آج میں اپنے آپ کو اور اپنے تمام بھائیوں کو اور اپنی تمام ماؤں اور بہنوں کو جو ایک میسج اور پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ تقوی ہی ہر خیر کی چابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خطبہ ارشاد فرماتے تھے
اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 آیات پڑھتے تھے. ان تینوں آیات کے اندر ایک جو مشترکہ چیز ہے وہ تقوی ہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. تینوں آیتوں کے اندر یہی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اور اللہ تعالیٰ کا ڈر کیا ہے میرے عزیز بھائیوں؟ اللہ کا ڈر یہ ہے کہ آپ اگر لوگوں کے سامنے آپ اگر برائی سے اجتناب اور پرہیز کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، تو اسی طرح آپ خلوت کے اندر ہوں اور علیحدہ جگہ پہ ہوں تو وہاں پر بھی آپ اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیں، گناہوں سے اپنے دامن کو بچائیں. اسی کو اللہ کا خوف کہتے ہیں. خاص طور پر اپنی خلوتوں کو اپنی جلوتوں سے بھی بہتر بنائیں میرے عزیز بھائیوں. آج ہماری جلوتیں تو لوگوں کی نظر کے اندر بہت اچھی ہوتی ہیں، ہم لوگوں کی نظروں کے اندر بہت اچھے بنتے ہیں، لیکن ہماری خلوتیں کس قسم کی ہیں؟ آج اس موبائل کی دنیا کے اندر جو انقلاب پپا ہوا ہے کہ ہر شخص نے اپنے موبائل میں نیٹ کے پیکج کرائے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اپنی خلوت کے اندر کیا دیکھتا ہے اور کیا سنتا ہے. اس لیے اپنی خلوتوں کو بہتر سے بہتر بناؤ. اپنی آخری بات کر کے آج کا خطبہ ختم کرتا ہوں. قیامت کے دن ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ جو تہامہ کے پہاڑوں جیسی بڑی بڑی نیکیاں لے کے آئیں گے. تہامہ کے پہاڑوں جیسی بڑی بڑی نیکیاں، نمازیں بھی ہوں گے، روزے بھی ہوں گے، زکاتیں بھی ہوں گی، صدقات و خیرات بھی ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت ان کی اتنی بڑی نیکیوں کو ہوا میں اڑتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ذرات کی طرح اڑا دے گا اور ان کی نیکیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول وہ کون بدبخت لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ بدبخت وہ ہیں کہ جو نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، زکاتیں بھی دیتے تھے، حج و عمرے بھی کرتے تھے، لیکنہم قوم اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها. لیکن جب وہ خلوت کے اندر ان کو محرمات کا یعنی اللہ کی طرف سے حرام کیے ہوئے کاموں کے ارتکاب کا موقع ملتا تھا تو وہ چوکتے نہیں تھے، کر چھوڑتے تھے. تو ایسے لوگ ان کی بڑی بڑی عبادتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو رائگاں کر دے گا، ان کو ضائع اور برباد کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائے. اور اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے اور اللہ ہماری خلوتوں کو بھی ہماری جلوتوں سے بہتر بنا دے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.